آنکھوں کا زنا یہ ہے آنکھوں سے دیکھا جائے، یعنی آنکھیں یہ میری ہیں، نہیں نہیں میرے دوست، یہ میرا دھوکہ ہے، یہ آنکھیں میرے رب کی ہیں، یہ آنکھیں کل قیامت کے دن مجھ سے اللہ سے شکایت کریں گی، اے اللہ تو نے دیا تو کعبہ دیکھنے کے لیے تھا، دیا تو ماں باپ کا چہرہ، مگر اس نے گندی چیزیں دیکھی، مجھے بتاؤ اگر یہ آنسوں سے نہ دھلی وہ گندی تصویریں، وہ گندے ویڈیوز جو تم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، اگر وہی لے کے اللہ کی بارگاہ میں گئے اور وہ بول دیا، آنکھوں نے بولا کہ تو اے اللہ یہ گندی تصویریں دیکھتا تھا، یہ واہیات چیزیں دیکھتا تھا، میرے نوجوان اس وقت کیا ہوگا؟ تو نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، نہ میرے بیٹے نہ میرے چھوٹے بھائی اپنی زندگی کو برباد نہ کر، اللہ تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی جوانی کی کا حفاظت کر لے، اپنی جوانی کی، میرے دوست تیری آنکھوں میں کچھ نہیں بچا، 10 سال کے بچے برباد ہو گئے، 12 سال کے بچے گندی تصویریں دیکھ رہے ہیں، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے، او خدا کے بندو اپنی نسلوں کو بچا لو خدا کے واسطے، اپنے بچوں کو بچا لو، اللہ اکبر، اس نے نہیں دیکھا نفس کے طرح لڑکی نکل جائے گی، ایک بار دیکھ لے، اور اس نے کہا نہیں دیکھوں گا، جب وہ نکل گئی اس نے نیچے کو آنکھیں کی تو آنسو گرے اور کہنے لگا یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ کیا یہ وہی زمانہ تو نہیں؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور پیسہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ بنایا ہے جس خدا نے تجھ کو وہ مٹائے گا ضرور، پھر کہاں کی تیری یہ عیاشی، کہاں کا تیرا یہ غرور۔ اور یاد رکھنا موت ان ضروری کاموں کے دوران بھی آ سکتی ہے جس کے لیے تم نماز چھوڑ دیتے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی۔ چل میرے دوست اللہ کو راضی کرتے ہیں، یہ دنیا داری میں سکون نہیں ملنے والا۔ ملک کے حالات دیکھ کر غم کا دکھاوا نہ کرو، خالی مسجدیں بتا رہی ہیں کہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ اے مسلم اب تو ہوش میں آؤ، بات اپنی پہچان جاؤ، بات اپنی پہچان۔ اور جس کا پیار مرتے دم تک نہیں بدلتا اسے امی جان کہتے ہیں۔ کبھی آنسو کبھی سجدہ، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں ادھوری ہو تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ زندگی برف کی طرح ہوتی ہے، نیک کاموں میں گزارو ورنہ پگھل تو رہی ہے، ایک دن ختم بھی ہو جائے گی۔ کہ بھائی باپ کی قدر کرو گے تو کبھی غریب نہیں رہو گے، باپ کی قدر کرو گے کبھی غریب نہیں رہو گے، اور اگر ماں کی قدر کر لی تو کبھی بد نصیب نہیں رہو گے۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں اسے سارا دن پیار اور شفقت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ میرے بھائی کبھی سوچا ہے کہ ہمارا رب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، صبح انہی کے ہاتھ میں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ امیر ہونے کی کوئی خواہش نہیں ہے میرے مولا، بس اتنا کامیاب کر دے کہ اپنے ماں باپ کو تیرا گھر دکھا سکوں۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر۔ آنے والی نسلوں پر ابھی سے فاتحہ پڑھ لو، کیونکہ اپنے قوم کی شہزادیاں شادیوں میں ناچ رہی ہیں۔ یہ ڈر مجھے اللہ کے علاوہ کسی چیز سے نہیں لگتا،
میں اس دن پیدا ہی نہیں ہوا جس دن ڈر کا کوئی نام تھا. خوف رکھنا ہے تو خوف خدا رکھو. یہ مٹی کے بنے لوگ تمہارا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو، اور اللہ فرماتا ہے تم مجھے پکار کر دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے پر اگر تمہیں فخر ہے تو کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھیں.